حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانے کی وجہ سے فرعون بڑی مشکل میں پڑ گیا اور وہ بڑا گھبرایا۔ فرعون کے درباری یعنی فرعون کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری مملکت یعنی حکومت سلطنت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلہ میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری مملکت میں بھیج دیے اور وہ ہر مقام یعنی ہر جگہ سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ زینتیں کر کر سج بن سنور کر دور دور سے آ کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت یعنی انتہائی شوکت یعنی مرتبہ کا دن تھا۔ اس دن کو مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واضح یعنی سچ ظاہر کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر یعنی طے شدہ جگہ فیصلہ کی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہزارہا کے اس اجتماع یعنی جمگھٹا مجمع میں ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی۔ جب ڈالی وہ سب کے سب سانپ بن گئیں اور دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر یعنی خوفناک ڈراؤنا نظارہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی تمام سحر کاریوں یعنی جادو سے بنائے گئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھی اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھی اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھی سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا حجم یعنی موٹائی ضخامت اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سحر یعنی جادو نہیں ہے اور قدرت بشری یعنی انسانی طاقت ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر آسمانی یعنی آسمانی حکم آسمانی بات آسمانی کام ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین یعنی ہم ایمان لائے سارے جہانوں کے رب پر کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 4 اور خزائن العرفان صفحہ 237۔ سبق ساری خدائی ایک طرف فضل الہی ایک طرف کے مصداق یعنی مطابق ساری دنیا مقابلہ کو آ جائے مگر فتح و نصرت یعنی کامیابی اسی طرف ہوگی جس طرف تائید حق یعنی اللہ کی مدد ہوگی اور باطل کو کبھی فروغ نہ ہوگا یعنی باطل کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔